اسیران کربلا کے لیے نظر سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180۔ اس آیت پر ایک مرتبہ پھر غور کرنے سے پہلے میرے ایک دوست ہیں جو فقہ جعفریہ کی پریکٹس اور اس پر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اب تک کسی اور فقہ پر عمل کر رہے تھے، تو میں ان سے کہوں گا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں ان کو پڑھوا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ووسیع رسول اللہ، وسیع الرسول اللہ، وخلیفتہ وخلیفتہ بلا فصل۔ بلا فضل۔ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کرام کے نازل ہونے اور مبعوث ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، انبیاء کرام کے حاضر ہونے ملفوظ ہونے کا اکرام کرتا ہوں، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اور خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ آخری نبی مانتا ہوں۔ قرآن آپ کا معجزہ ہے، قرآن آپ کا معجزہ ہے، اہل بیت آپ کے جانشین ہیں، اہل بیت آپ کے جانشین ہیں، میرے پہلے امام میرے پہلے امام مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام پانچویں امام امام محمد باقر امام محمد باقر علیہ السلام، علیہ السلام، چھٹے امام چھٹے امام امام جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، علیہ السلام، ساتویں امام ساتویں امام امام موسیٰ کاظم
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، علیہ السلام، 8ویں امام 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، 11ویں امام 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام 12ویں امام امام مہدی امام مہندی عجل اللہ اجر اللہ تعالی تعالی فرجہ فلجہ الشریف الشریف ہیں۔ ہیں۔ میں میں امام زمانہ کی ولادت کا قائل ہوں، امام زمانہ کی ولادت کا قائل ہوں، آپ غیبت میں ہیں، آپ ایک غیبت کے ہیں، آپ کے ظہور کا منتظر ہوں، آپ کی ضرورت کا منتظر ہوں، ظہور کا منتظر ہوں، ظہور کا منتظر ہوں، ایام غیبت میں ایام غیبت کے دین سمجھنے کا دین سمجھنے کا ذریعہ ذریعہ علماء، علماء، فقہا فقہا اور مجتہدین کو اور مجتہدین کو مانتا ہوں، مانتا ہوں، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، اچھا انسان بن کے رہوں گا، اچھا انسان بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، خاص طور پر خاص طور پر اہل سنت سے اہل سنت سے محبت کے ساتھ رہوں گا۔ محبت کے ساتھ رہوں گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ سورہ مبارکہ اعراف، آیت آپ کے سامنے پھر پڑھی گئی۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کی تفسیر، جس کا عمدہ مضمون عقیدہ توسل ہے، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہو مثل الاعلیٰ، اسی کے لیے بہترین مثل ہے۔ لہو مثل الاعلیٰ نہیں، لکھا تو ایک جیسا جائے گا، مثل بھی اور مثل بھی۔ اگر اعراب کے بغیر پڑھا جائے گا تو مثل بھی اور مثل بھی، یہ مثل کو مثل اور مثل کو مثل زیر زبر طے کریں گے، یعنی اگر زیر کے نیچے میم کے نیچے زیر لگا دیا تو مثل پڑھیں گے، اور اگر زبر لگا دیا تو مثل پڑھیں گے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن لہو مثل الاعلیٰ، اس کے لیے بہترین مثلیں ہیں۔ اب دیکھیں زیر زبر کا کتنا فرق ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی بظاہر تو زیر زبر کا فرق ہے، مگر زمین تا آسمان عقیدے کا فرق ہے۔ اللہ کے مثل کہنے والا مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کے مثل نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے۔ جو اللہ کی مثل مانے وہ مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کے مثل نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب زبر اور زیر کا ہی فرق ہے، لیکن اور سے ہی لکھا جائے گا۔ اللہ کے لیے مثل ہیں، مثل اللہ کے کون ہے، اور اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ سمجھانے والے ہیں۔ وہ جو اللہ سمجھانے والے ہیں وہ ہیں مثل، اور جو اللہ جیسے کا تصور لائیں تو وہ لفظ آئے گا مثل، جو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جتنی بھی آیتیں مثل کو ثابت کرنے کی ہوتی ہیں، مثلا اللہ کا ہاتھ،
مثلاً اللہ کا چہرہ، یہ جو اللہ کے ہاتھ کی بات قرآن میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو ایک ہاتھ کی بات بھی ہے قرآن میں اور اللہ کے دو ہاتھوں کی بات بھی ہے قرآن میں. تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو دو ہاتھ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو یہ اور پھر وجہ اللہ جی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے، بس اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اگر چہرہ، ہاتھ، کوہنی والے جڑا ہوا ہاتھ، بازوؤں سے جڑا ہوا ہاتھ، باڈی سے جڑا ہوا بازو، اور اس بدن کو کھڑا کرنے کے لیے دو پیر، یہ والا ہاتھ ماننا ہے تو یہی شرک ہے. کیا کیسے اس کو لیں گے؟ یعنی اگر اس کو مثل کے عنوان سے لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اسے اگر مثل کے عنوان سے لیں گے تو یہی توحید ہو جائے گی. اب بظاہر بہت معمولی سا فرق ہے، مگر قرآن فہمی کا ایک عنوان ہے، آیات کو سمجھنے کا ایک بہترین عنوان ہے. کیسے سمجھیں گے کہ یہ، لہذا اب میرا دل کر رہا ہے یہاں ایک جملہ ضرور کہوں کہ اگر مولا علی نہ ہوں جی تو مثل اور مثل کا فرق ہی واضح نہ ہوتا. اس لیے کہ قرآن، اس لیے اللہم صلی علی، اس لیے کہ قرآن مجید کے اعراب لگانے والے کو علی کہتے ہیں. قرآن بغیر اعراب کے پڑھا جاتا تھا اور غلط پڑھا جاتا تھا، حتیٰ عرب غلط پڑھتے تھے جی. تو مولا نے حضرت ابو الاسود دؤیلی، جو مولا کے خاص شاگرد، جن کا ذوق ادبی ذوق تھا، ہر ایک کو علی نے ہر چیز نہیں دی، جس میں جس چیز کی پذیرش اور جس چیز کی قبولیت کا جذبہ تھا نا، وہی علم علی نے اسے دیا ہے. تو ان کے مزاج میں ادبیات، ان کے مزاج میں فصاحت و بلاغت تھا، ابو الاسود دؤیلی کے مزاج میں. تو مولا نے انہیں اپنا شاگرد تو مولا کے تھے، تو مولا نے یہ والی چیزیں انہیں دی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ابو الاسود بیٹھ جاؤ، قرآن لے کر دوات اور قلم لے کے بیٹھ جاؤ، میں قرآن کے اعراب تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے قرآن کو پڑھا جائے گا، زیر لگایا جائے گا یا زبر لگایا جائے گا. اور مولا نے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک مولا علی نے پورے قرآن کے اعراب لگوائے. اور یہ فرمایا مولا نے کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ لوگ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. تو قرآن، آپ یہ بڑی روشن مثال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو بغیر اعراب کے اگر آپ لکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ مثل لکھا ہوا ہے یا مثل لکھا ہوا ہے، زیر اور زبر کا فرق ہے. اچھا حد تو میں تو اعراب کی بات کر رہا ہوں، پہلے نقطے بھی نہیں ڈلتے تھے، پہلے نقطے حروف پہ نہیں لگائے جاتے تھے، حروف کے آگے ایک بریکٹ ڈال کے لکھا جاتا تھا کہ یہ اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے. جیم بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا، اور پھر بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یعنی یہ خے ہے، اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، یعنی یہ جیم ہے، اس کے پیٹ میں 3 نقطے ہیں، یعنی یہ چے ہے. پہلے یہ لکھا جاتا تھا، انداز تھا، طریقہ تھا. آہستہ آہستہ ماحول اور ضرورت کے مطابق علوم کو ترتیب دیا گیا. نقطے بھی مولا کائنات نے ڈلوائے. اور یہ جو ہمارے ہاں جناب زہرا کی 2 تاریخ شہادت کی ہم مناتے ہیں، تو 2 کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کی رحلت کے 75 95، اسے آپ بغیر نقطوں کے لکھیے، نبی کی رحلت کے کتنے دن بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی، وہ بغیر نقطوں کے لکھیے آپ. اگر 5 تو لکھا ہوا ہے، 5 خے، اب خے تو بغیر نقطے کے اگر آپ تصور کریں، میم سین ہے 70 90، تو اسے اگر آپ بغیر نقطوں کے لکھیں گے تو 2 گنتیاں بنیں گی. نقطے ڈالیں گے، 2 طرح کے نقطے ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر، ایک 75 570 اور ایک 95 590. تو اب جب کیسے کہیں صاحب
95 ہی مراد ہے، یعنی 75 دن مراد، 95 دن مراد ہیں، ہو سکتا ہے 75 دن ہو۔ روایت کہہ رہی ہے نبی کی رحلت کے 75 دن بعد۔ یا کیوں بھائی، یا کیوں؟ اس لیے کہ نقطے ڈالیں گے تو یا بنے گا نا خود ہی، ممکن ہے یہ نقطے نہ ہو، ممکن ہے یہ نقطے ڈلیں، دونوں نقطے ڈل سکتے ہیں۔ تو کتنا مشکل کام تھا پہلے والوں کا جنہوں نے ہم تک کام پہنچایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے۔ علی بھائی آپ بھی تھوڑی سی رہنمائی کریں، اس طرف جو لوگ آئے نا تو ان کو یمین و یسار۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ بات روشن ہے میری؟ تو وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ کل کی مجلس سے متعلق ایک سوال آیا ہے اور میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، ابھی میں حبیب یونیورسٹی سے یوم حسین سے خطاب کر کے آ رہا ہوں، مہنگے بچے پڑھتے ہیں وہاں، تو انہوں نے ماشاءاللہ سوالات، اور ہم نے کہا جی سوال کرو، بات کرو، جواب نہیں آئے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا۔ میں معافی مانگنا بھی بہت جلدی جانتا ہوں، اور آئے گا تو جواب دے دوں گا۔ تو آپ یقین جانیے کہ ہم کہہ رہے تھے یہ آخری سوال ہے تو 4 ہاتھ اور اٹھتے تھے کہ ابھی اور سوال ہے۔ ایک عجیب ماحول چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے بلکہ توسل کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں تو 40 کے قریب دعائیں ہیں ربنا اور ربی کے ساتھ، اور تقریباً صحیفہ سجادیہ میں 54 دعائیں ہیں جس میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ اور ہے، تو سب سے پہلے تو اس سوال پر شکریہ۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ الحمدللہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، شاہ صاحب سے بھی اور ابو طالب مسجد امام بارگاہ کی انتظامیہ سے بھی، کہ یہ ماحول انشاءاللہ آہستہ آہستہ بنے۔ میرے کچھ عزیز تشریف فرمائے، ہم جس علاقے میں جہاں ہماری پرورش ہوئی ہے وہاں مجلس کے بعد عالم دین کے ساتھ بیٹھا جاتا تھا، اور ان کی تقریر سے متعلق سوالات جو ذہن میں آتے تھے وہ پوچھے جاتے تھے۔ آج حالات کچھ اور، کچھ عجلت اور کراچی شہر کی مصروفیت اور مسافتوں کا طویل ہونا بہت سارا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم وہ ماحول نہیں بنا پا رہے، جبکہ یہ ماحول بہت ضروری ہے۔ یعنی اس جوان کا، اس بچے کا حق ہے کہ ہم سے کوئی بات ہم سے ایسی ہو جائے جو اس میں کوئی سوال باقی رہ جائے تو اسے پوچھنا چاہیے۔ تو میں اس سوال کا جواب کل دے چکا ہوں، مگر شاید یہ سوال کے ساتھ جواب نہیں تھا، اس لیے دوبارہ سے تکرار کر رہا ہوں۔ معصوم میرے مولا کا جو میں نے آپ کو فرمان سنایا، اس آیت کی تفسیر میں ہے وہ فرمان، اسی آیت کی تفسیر میں ہے جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد سے کام لیتے ہیں۔ پوری آیت پڑھی جائے گی تو خود بخود اس کا جواب اسی آیت میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، یعنی اللہ کا وجود اور ہے، اس کے نام اور ہیں۔ آپ کا نام آپ ہے کیا؟ میرا نام میں ہوں کیا؟ جی میرا نام اور ہے، میں اور ہوں، آپ اور ہیں، آپ کا نام اور ہے۔ تھوڑا سا غور فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو۔ بائے استعانت ہے، بسم اللہ والی بائے بہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے۔ یہ بائے استعانت ہے، یعنی بے کی قسمیں ہیں، حروف میں الف کی قسمیں ہیں، جیم تے کی قسمیں ہیں، جو ہے وہ ہا کی قسمیں ہیں، اسی طرح بے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بے کی ایک قسم ہے، ایک بے کا مطلب ہے استعانت، مدد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، یعنی میں اللہ کے نام کی مدد لے رہا ہوں۔ تو یہی والی بے یہاں پر بھی ہے۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فدعوہ بہا، اسے پکارو ان ناموں کی مدد سے، فدعوہ بہا وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ اللہ سے ملحد نہیں ہے، وہ اللہ کے دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کے انکاری اور منکر نہیں ہے، وہ اللہ کے ناموں کے منکر ہیں۔ کس کے منکروں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے منکروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے ناموں کے منکروں کی بات ہو رہی ہے۔ کون سا مسلمان ملے گا جو اللہ کے ناموں کا منکر ہے؟ رحمان، رحیم، ستار، غفار، ان ناموں کا کون منکر ہے؟ پھر یہ اللہ نے بات ہی کیوں کی ہے کہ ان ناموں کے منکر بھی ہیں کوئی؟ یہ کوئی اور نام ہے، کوئی اور وجود ہے جو اللہ کا نام ہے، جن کے منکر ملیں گے آپ کو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ میں تو ہمارا کام ہے، اس ممبر کا کام ہے، آپ کا، میرا، ہمارا کام ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہاں بات کریں۔ میں اپنی جیب سے اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کا مجاز ہی نہیں ہوں، مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی بات کروں۔ جو بات ہو اس ممبر سے اس کا کوئی حوالہ ہونا چاہیے، اس کے کوئی مدرک ہونا چاہیے، وہ کہیں سے اس کا ماخذ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فدعوہ بہا، اسے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے انہوں نے اپنے ساتھ، یہ انہیں بہت جلد پتہ چلے گا، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اللہ 1400 سال سے تو پہلے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ بہت جلد پتہ چلے گا انہیں کہ انہوں نے اپنا کیا نقصان کیا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں کوئی ایک دو حوالے نہیں ہیں، میں تو عربی پڑھ رہا ہوں، آپ ابھی میرے پاس تو 2 حوالے ہیں، آپ مجھے 6 حوالے بھی بتا دیں گے، اور میرے حوالوں سے زیادہ آپ بتا دیں گے۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس نیٹ لگا ہوا ہے، گوگل پہ ڈالیے اس عربی کو، اور ابھی 50 حوالے آپ دے دیں گے۔ کیا معصوم فرماتے ہیں؟ نحن اسماء الحسنى، ہم اہل بیت ہی اللہ کے بہترین نام ہیں۔ صلوات پڑھیں تو میں حدیث پوری سناؤں۔ نحن اسماء الحسنى فادعوہ بہا، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے بارے میں التی امر اللہ ان یدعى بہا، ہم ہی اللہ کے بہترین نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ان ناموں کے ذریعے پکارو، اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ اللہ اکبر۔ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھتی ہے، یعنی ابھی فرمان یہاں رکا نہیں ہے، بات یہاں پوری ہے مگر فرمان ابھی اور آگے حضرت کا۔ حضرت فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا، اللہ بندوں کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اسے ہماری معرفت نہ ہو۔ اب یہاں جو غلط فہمی میرے کسی بھائی کو، اس کا حق ہے اور اس سے زیادہ حق ہے اس کا میرے اوپر، کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں تو یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ ربنا ربی، یا ائمہ اہل بیت جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہ صرف بار بار دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں بار بار ہر کچھ دیر کے بعد دعاؤں کے درمیان ہر کچھ جملوں کے بعد امام سجاد نے صلوات اہل بیت پہ پڑھی ہے۔ تو یہاں تک تو توسل ملتا ہے کہ اللہ سے بات کرو تو اہل بیت کو یاد رکھو، یعنی ائمہ بھی جب اللہ سے بات کرتے تھے تو اہل بیت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ سے بات کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس پر بھی اگر رک جائیں تو یہ بھی کافی ہے۔ جب بات اللہ سے ہو رہی ہے تو اہل بیت کو کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی سنے گا جب تم یہ بتاؤ کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت کافی ہے جواب دینے کے لیے۔ لیکن جو میں جواب ایک اور ہٹ کر بات کروں وہ یہ کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات بولیں گے تو یا اللہ ہی بولیں گے، اللہم ہی بولیں گے، اور کیا بولیں گے؟ اللہ سے جب بات کریں گے اللہ اکبر ہی کہیں گے، الحمدللہ ہی کہیں گے، شکرن للہ ہی کہیں گے۔
مگر یہ بولنے والا وہ ہو، اللہ اس بولنے والے کو پسند کرتا ہے جس کے دل و دماغ میں اللہ کے مثل، اللہ کے سفیر، اللہ کی دلیلیں بھی ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کو ادلہ علی اللہ کہا گیا ہے، جو اللہ کے وجود پہ دلیل ہیں، جو مثل الاعلیٰ ہیں، جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ان کی معرفت اور ان کی شناخت ہونی چاہیے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ میں جب اللہ سے بات کر رہا ہوں تو میں اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کی تعظیم کرتا ہوں۔ میں انکار کر کے اللہ سے بات کروں گا تو بھائی وہ تو غیر مسلموں کی دعائیں بھی قبول کر رہا ہے، وہ تو یہودیوں کی دعائیں بھی قبول کر رہا ہے، وہ تو جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے انہیں بھی روٹی کھلا رہا ہے۔ تو اللہ رحمان ہے، رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن کہہ کر بسم اللہ کو مکمل نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ رحمان کے رشتے سے ساری مخلوقات کو کھلاتا ہے اور رحیم کے رشتے سے مومنوں کو کھلاتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جو مانتے ہیں وہ بھی ایسے ہی، جو نہیں مانتے وہ بھی ایسے ہی؟ پھر عادل کہاں رہ گیا اللہ کا؟ اللہ عادل کہاں رہ گیا پھر؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی وہی، جو نہیں مانتے وہ بھی ویسے ہی نہیں۔ رحمان کے رشتے سے وہ ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، ہر مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ جو اسے نہیں مانتے پیدا تو اسی نے کیا ہے، خالق تو وہ بھی انہی کا، ان کا خالق وہی ہے، لیکن رحیم کے رشتے سے وہ مومنین کو عطا کرتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ سب اس کے نزدیک برابر نہیں ہیں، سب اس کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ جو سب ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو پھر جنہیں بنانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہو، وہ ان جیسے کیسے ہوں گے جو ان کے ہاتھوں سے کھاتے ہوں؟ سب اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب برابر نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، سب کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ 2024 کی فلاں کمپنی کی گاڑیاں، 2000 گاڑیاں انہوں نے بنائی، وہ ایک جیسی نکلیں گی، مگر دنیا میں آنے والا بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے۔ ہاں جی، احسن الخالقین، بنانے والے تو اور بھی ہیں مگر کیسے بنانے والے ہیں؟ اور اللہ جو بنانے والا ہے وہ ہر ایک کو نیا بناتا ہے، ہر ایک کو نیا بناتا ہے، کوئی کسی جیسا ہے ہی نہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، سب مختلف دنیا میں آ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ایسے ہی خالق ہے اور ایسا ہی خالق ہونا اس کا کمال ہے۔ تو بات جب توسل کی آئے گی تو یہ کہ ذہن و دماغ کے اوپر، ذہن و دل کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر اس گھرانے کی تعظیم، اس گھرانے کا اللہ سے قرب، ان کی ولایت، ان کی امامت، ان کی خلافت، ان کا نمائندہ اور واسطہ فیض ہونا، ان کا ہم سے افضل ہونا، ان کا ہمارا مولا ہونا، یہ جب میں مان کر اللہ سے کہوں گا نا ربنا، تو پھر اس کی دعا کا اثر ہی کچھ اور ہے، تو اثر کچھ اور ہے۔ میں اپنے اب بہت سے وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، بہت ساری آج کی اس مجلس میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اور مگر ایک جملہ عرض کرتا ہوا گزروں کہ جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا تو اس کے 3 نیتیں ہو سکتی ہیں، یا علی مدد بولنے کی، یا حسین بولنے کی، یا رسول اللہ بولنے کی، یا صاحب الزمان بولنے کی۔ اس کی 3 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ 2 نیتیں باطل ہیں، ایک نیت جائز ہے، بلکہ نہ صرف جائز ہے، حسین ہے۔ ان میں اگر نیت میری یہ ہو کہ میں اللہ کا معاذ اللہ صد معاذ اللہ انکاری ہو کر کہوں یا علی مدد، تو یہ کفر ہے، جی یہ کفر ہے۔ اور اگر میں اللہ جیسا مان کر، مثل مان کر یا علی مدد کہوں تو یہ شرک ہے، نہ وہ جائز نہ یہ جائز، وہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ مگر ان کے درمیان ایک قسم اور ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کا ولی سمجھ کے مدد مانگوں، میں واسطہ صلوات اللہم صلی علی محمد، میں کیا سوچ کر مدد مانگ رہا ہوں۔ ان بچے جوانوں کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں، اسی بات کو اور روشن تر
ہونے کے لیے ان بچوں پر. مثلا شاہ صاحب تشریف فرمائیں. مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مثلا میں شاہ صاحب سے کہوں شاہ صاحب مجھے ضرورت ہے 1,00,000 روپے دے دیے، مثال دے رہا ہوں بھائی، اور شاہ صاحب فرمائے اللہ سے مانگیے، اور میں کہوں معاذ اللہ، میں کہوں نہیں میں اللہ سے نہیں مانگتا، میں تو آپ سے مانگوں گا. یہ مانگنا کفر ہے. اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. ایک دفعہ میں نے کہا شاہ صاحب دے دیجئے کچھ، مجھے ضرورت ہے 2 دن بعد لوٹا دوں گا. انہوں نے کہا جی اللہ سے. میں نے کہا نہیں، کل اللہ سے مانگ لیا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، پھر کل اللہ سے مانگ لیں گے. یہ ہے شرک. کبھی کبھی اللہ اور کبھی اللہ کا ولی، یہ سوچنا یہ شرک ہے. لیکن جب میں نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے، تو میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہنے لیں آپ اللہ سے کب مانگ رہے ہیں، آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جی جب میں یہ سمجھوں کہ علی کو اللہ نے عطا کیا ہے اور علی کو اللہ نے واسطہ فیض بنایا ہے، تو میں علی سے مانگوں یا اللہ سے مانگوں، عین توحید ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جی یہ عین توحید ہے. میرا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ سارے الاعمال بالنیات کس دن کے لیے ہے حدیث؟ الاعمال بالنیات کس دن کے لیے ہے یہ حدیث؟ یہ حدیث ہے نا سنی شیعہ صاحب، حدیث ہے نا، سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں ہے. جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت تو نہ میں آپ کی جانتا ہوں نہ آپ میری جانتے ہیں، تو پھر میں فیصلہ آپ کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور روشن دلیل دیتا ہوں. حکم الہی یہ ہے کہ جب والدین کے سامنے جاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکاؤ. کوئی بغیر سر جھکائے شانے جھکا کے دکھائے مجھے، یعنی کوئی شانے جھکائے اور سر نہ جھکے، کچھ کر کے دکھائے کوئی مجھے. نہیں ہو سکتا. شانے جھکیں گے خود بخود سر جھکے گا. تو ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہے. کبھی کبھی جھکتا ہوا سر تعظیم کے لیے ہے. عبادت اور تعظیم میں فرق نیت ہی تو لائے گی. نیت طے کرے گی یہ عبادت کے لیے جھک رہا ہے یا یہ تعظیم کے لیے جھک رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اس دروازے پر آ جاؤ. اس دروازے کو باب اللہ قرار دیا اللہ نے. اللہ کا دروازہ، یہ اللہ کا دروازہ ہے. یہ ادلہ اللہ ہے، یہ تلامذ اللہ ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے. جی ان کے ساتھ کوئی صفت نہیں جڑی ہوئی، ان کا کوئی کمال نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو. ولی بھی ہیں تو اللہ کے، خلیفہ بھی ہیں تو اللہ کے. توجہ کر لیا آپ نے. جی اور میں یہ بات اس عزا خانے میں جب پچھلی دفعہ حاضر ہوا تھا تو عرض کیا تھا کہ امامت اور خلافت ہمارے یہاں 2 چیزیں نہیں ہیں. وہی جو خلافت ہے وہی امامت ہے. ہمارے ہاں کچھ ڈالا جا رہا ہے ذہنوں میں، کچھ کلپس آ رہے ہیں، کچھ تقریریں آ رہی ہیں، کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ مولا علی خلیفہ چوتھے ہیں اور امام پہلے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے. مولا علی خلیفہ بھی پہلے ہیں، مولا علی امام بھی پہلے ہیں. یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہے وہی پہلا امام ہے، جو پہلا امام ہے وہی پہلا خلیفہ ہے. بس فرق کیا ہے پھر خلیفہ میں اور امام میں؟ خلیفہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، امام ہمارے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے امام تھوڑی ہیں مولا علی. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. یعنی جب وہاں سے یہاں دیکھیں گے علی کو تو یہ خلیفہ ہیں، اور جب یہاں سے وہاں دیکھیں گے علی کو تو یہ امام ہے. وہی جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. تو ان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. عزیزو یہ پورا گھرانہ وابتغوا. اچھا جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے ان کو ایک آیت بھی سنا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. جو وسیلے کے مخالف میرے علماء، ہمارے بھائیوں کے علماء ہیں جو وسیلے کے خلاف بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وسیلے سے مراد جہاد ہے.
اللہ یہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی جہاد کو وسیلہ بناؤ. تو پھر آگے وجاہدوا کیوں آ رہا ہے؟ اسی آیت میں اگر آیت یہاں رک گئی ہوتی تو شاید ان کی دال گل جاتی، مگر یہاں آیت رکی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ تقوی کے بعد کچھ ہستیوں کو تلاش کرو، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو کامیاب ہو جاؤ. اکیلے جہاد نہیں. اللہم صلی علی. ایک سوال شاید کسی بچے جوان کے کسی بہن کے ذہن میں آ رہا ہوں، میں ان کی طرف سے وہ سوال اٹھا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا ہم ڈائریکٹ اہل بیت سے مدد مانگ سکتے ہیں یا صلوات آگے پیچھے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، یا ان کو وسیلہ بنا کر یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تجھے اللہ، تجھے یا اللہ تجھے علی کا واسطہ، یا اللہ تجھے نبی کا واسطہ. یہ بہترین اور آئیڈیل ہے، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح تو یہی ہے. لیکن کیا ڈائریکٹ ہم نبی مکرم سے یا مولا علی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ ہے نیتوں پہ منحوت، وہ ہے نیتوں پہ منحوت اور منوط اور منحصر. اگر میری نیت میں یا علی مدد کہتے وقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی خاص ہے تو ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے. اگر میری نیت میں یہ ہے کہ امام حسین اللہ کا خاص قرب رکھتے ہیں تو ڈائریکٹ یا حسین کہہ کے امام حسین سے اپنے رزق روٹی کی بات کی جا سکتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. میں آج رات جس میں ہم بیٹھے ہیں وہ رات شب شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر نبی مکرم کے بڑے بیٹے کی شہادت کی رات ہے. اور نبی مکرم کو بھی زہر دیا گیا، لہٰذا یہ شب شہادت نبی مکرم ہے. سرکار کو زہر کچھ سال پہلے دیا گیا تھا، اس کے اثرات رہے نبی کی زندگی پر، اور پھر اس رات میں 11 ہجری میں سن 50 ہجری میں مولا امام حسن شہید ہوئے، سن 11 ہجری میں نبی مکرم شہید ہوئے، کچھ سال پہلے دیے گئے زہر کے نتیجے میں. آپ اور میں اپنا کام کرتے رہیں، آہستہ آہستہ لوگ اقرار کر رہے ہیں. یہ جو میں نے کیا نا، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت ہی مضبوط مفتی صاحب نے یہ بول دیا ہے. ہمارے پاس تو پہلے سے پتہ تھا ہمیں یہ، مگر ہم ان کا دل رکھنے کے لیے کہ بھئی مسلمان اس پہ برا لگتا ہے انہیں تو نہیں بتاتے. بھئی یہ بھی نبی کی مظلومیت ہے کہ ہم یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ نبی کو شہید کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ناراض ہو جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی، لڑائیاں ہوں گی. لہٰذا ٹھیک ہے بھئی ہم وفات بول دیتے ہیں، ہم سرکار کی رحلت بول دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ بھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے باقاعدہ تقریر کی ہے، اور وہ تو 2 بیویوں کے نام بھی انہوں نے لے دیے کہ یا یہ تھیں یا یہ تھیں جنہوں نے نبی کو زہر دیا تھا. مجھ پہ نہیں ڈالیے گا، جائیے گا آپ اسی کو ڈھونڈیے گا جو میں حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی مکرم کو کچھ مدت پہلے زہر دیا گیا. سرکار اس زہر کے اثر سے کئی دن تک بیمار رہے. دوا کہہ کے دیا گیا اور سرکار وہ دوا نہیں پی رہے تھے. حضرت فرمایا کسی طبیب نے تو نہیں دی ہے، وہ میرا جو طبیب تھا اس نے تو نہیں دی، تم پی کے دکھاؤ. کسی کو اور سے کہتے ہیں کہ دوا کو کہ تم پی کے دکھاؤ. اگر کوئی دوا دے رہا ہو، عزیز اقارب پڑوسی دوست احباب میں سے کوئی کسی مریض کو دوا دے اور مریض کہے تم پی کے دکھاؤ، تو معقول نہیں ہے نا یہ بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی کو معلوم تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا اثر ہوا اور چند سال کے بعد سرکار بار بار اس سے بخار ہوتا تھا حضرت کو اس زہر کی وجہ سے، اور بالآخر سن 11 ہجری میں سرکار دو جہاں کی رحلت ہو گئی اسی بخار کے تکرار کی وجہ سے. لہٰذا آج رات ہے
شب شہادت نبی مکرم اور شب شہادت امام حسن مجتبیٰ۔ عجیب یہ جو کشش ہے نا اس گھرانے کی طرف میری اور آپ کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، سنیوں کی، شیعوں کی، ہر انسان کی، ہندوؤں کی، جی یہ جو کشش ہے نا اس گھر کی طرف، کیوں مولا حسین کے نام پر، کیوں اہل بیت کے نام پر، کیوں امام حسن کے نام پر اتنے مجمع لگتے ہیں؟ لوگ عقیدت کے ساتھ نیاز نظر کر رہے ہوتے ہیں، احترام کے ساتھ ان کے ذکر کا فرش بچھا رہے ہوتے ہیں، اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یا کم سے کم خود نہیں کر رہے ہوتے تو کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ ٹھیک ہے جی، میں نہیں مانتا، مگر یہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ان کی مظلومیت ہے۔ مظلوم سے پیار انسانی فطرت ہے، جبکہ وہ مظلوم بدلہ نہ لیتا ہو بلکہ ظلم پر کچھ کو تو دعا دیتا ہو کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کی رہنمائی فرما، اور کچھ کو پشیمانی پر معاف کر دیتا ہو، جیسے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ میں کون ہوں، اسی لیے پتھر مار رہے تھے، اسی لیے مجھے تکلیفیں دے رہے تھے۔ مگر اسی نبی مکرم نے دو ایسے لوگ تھے جن کے لیے مولا علی سے فرمایا یہ جہاں ملے انہیں مار دو۔ وہ ایک بڑی تعداد کو جو ان دو کے کہنے میں تھیں، ان کے لیے تو دعا فرمائی یا اللہ یہ جانتے نہیں تھے میں کون ہوں، یہ غلط فہمی کا اور جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں پروپیگنڈے کا شکار تھے، یہ غلط بات ان کو بٹھا دی گئی تھی، یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ لیکن دو لوگوں کو کہا کہ ان کو ڈھونڈ کے مارنے جاؤ، ان میں سے ایک کو مولا نے مارا اور ایک کو جناب ام ہانی نے، مولا علی کی بہن نے، وہ مولا کے بی بی کے گھر میں گھس گیا تھا اور دخیلکے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب یہ گھرانہ ایک جانب وہ حکم ہے، ایک جانب انہی کا یہ حکم ہے کہ کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے تو اسے پناہ دو۔ تو جناب ام ہانی نے، مولا علی نے جب ہاتھ اٹھایا تو بی بی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، تو مولا کی وہ تلوار بی بی کے ہاتھ کے آگے قریب آ کے رک گئی، ورنہ بی بی کا ہاتھ کٹ جاتا، اور اسی اسنا میں وہ فرار ہوا۔ ایک قصہ ہے، داستان ہے، اس تاریخ کی بات ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس گھرانے کی جو جاذبیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ یا معاف کر دیتے تھے، یا دعا کرتے تھے، یا جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی جب وہ گھر چل کے آ جاتے تھے تو انہیں کھانا کھلاتے تھے، بستر دیتے تھے، سواری دیتے تھے۔ بہت بڑی مثال وہ حضرت علی اکبر کے قاتل کی ہے، جیسے امام سجاد نے کھانا کھلایا، بستر دیا، جاتے وقت گھوڑا دیا، اور وہ جب جانے لگا اور گھوڑا لے کے بڑھنے لگا تو اس نے نقاب لگائی ہوئی تھی، تو حضرت سے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو کربلا میں یزیدی لشکر میں تھا، فرق ہے کہ آج تو ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لیے ہے کہ ان کانا حلمن شخصا، اگر حلم اور بردباری کوئی شخص بن کر آ جائے، کوئی شخصیت بن کر آ جائے، لکان الحسن، تو وہ امام حسن ہوں گے۔ امام حسن کے لیے یہ فرمان کہ اگر حلم، برداشت، تحمل مزاجی یہ کوئی شخصیت بن کے سامنے آ جائے، اس کا اگر پیکر بن جائے تو لکان الحسن، تو وہ امام حسن ہوں گے۔ مدینے میں اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے کہ ایک شخص جو مدینے میں شام سے آیا ہوا مسافر ہے، اس کی توجہ ہوئی کہ ایک حلقہ ہے چاہنے والوں کا، ایک تعداد ہے جو امام کے ساتھ چل رہی ہے، تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ حسن مجتبیٰ ہیں۔ تو اس نے وہیں دور سے، میں نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے دور سے امام کو سب کیا، فحش دی، جی نا سزا بولا امام کو، نامناسب، غلط اور گندا لفظ بولا۔ امام ایک مرتبہ رک گئے، اس کی طرف دیکھا، دیکھنے پر وہ اور بڑھ گیا، اس نے پھر ایک اور بات کی،
پھر اس نے ایک بات کی تو امام جہاں جا رہے تھے وہاں سے حضرت نے رخ موڑا اور اس کی طرف بڑھنے لگے، اس کی طرف بڑھنے لگے، اور جیسے جیسے امام قریب ہونے لگے اس کی بدتمیزی بڑھنے لگی۔ اصحاب میں ایک غصہ تھا، غضب تھا۔ حضرت سب سے کہا کہ نہیں، اسے بولنے دو۔ جب وہ خوب بول لیا جتنا بول سکتا تھا اور امام اس کے قریب آ گئے تھے، تو وہ جب خاموش ہو گیا تو حضرت نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ عجیب جملہ ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر فرمایا مسافر ہے، مسافر ہے، آرام کر لے، کھانا کھا لے، یہاں کس غرض سے آیا ہے وہ ہمیں بتا، تیرا یہاں کیا مسئلہ ہے، کس کام سے آیا ہے یہاں پر مدینے میں، وہ ہمیں بتا، وہ ہم مسئلہ تیرا حل کریں۔ وہ انہی جملوں کے اوپر ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کر کانپنے لگا، اور ایسے کانپنے لگا جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ امام نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اسے حوصلہ دیا، تو کہا میں تو کچھ اور سمجھتا تھا، میں تو کچھ اور سنتا تھا، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ ایسے ہیں۔ امام نے فرمایا اللہ تجھے معاف کرے۔ جی اب یہ جو منظر ہیں اس گھرانے کے، یہ جذب کرتے ہیں باب اللہ کی طرف، ادلہ اللہ کی طرف، تلامذ اللہ کی طرف، سفراء اللہ کی طرف۔ یہ القاب ہیں نا ائمہ اہل بیت کے، ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہم اللہ کی دلیلیں ہیں، ہم اللہ کا دروازہ ہیں، یہ خود فرمایا نا ائمہ نے اپنی زبان سے۔ لہٰذا یہ جو ان کی جاذبیت ہے، ایک جانب فضائل ان کے، مقام ان کا، علم ان کا، تقوی ان کا، عصمت ان کی، شجاعت ان کی، غیرت ان کی، عزت ان کی، ہر اعتبار سے کمال ہی کمال ان کا، ساتھ میں برداشت، تحمل مزاجی ان کی، وہ مجبور کر دیتی ہے ہر انسان کو کہ جیسے ہی اسے پتا چلے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ ان کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اور ان کی طرف رغبت کا مطلب اللہ کی طرف رغبت ہے۔ یہ سارے مجمع کو جوڑ کر اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ حق نہیں ہے ان کا کہ جب ان کا تذکرہ ہو تو میرا دل مڑنے لگے، میرا ذہن ان کی طرف راغب ہونے لگے، اور ان کی تعلیمات کے اوپر میں عمل کروں۔ لہٰذا جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آخری بات کروں گا، جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے مسلمانوں میں اچھے مسلمان ہیں۔ غیر شیعہ جو اس وقت تشریف فرمائیں وہ ناراض نہ ہو، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی اہل بیت کا غم مناتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ دوسرے تذکروں سے زیادہ کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں بہتر مسلمان ہے۔ نہ جا کے کہیں پھٹتے ہیں، نہ جا کے کسی کو مارتے ہیں، نہ جا کے کسی کا گھر جلاتے ہیں، نہ بات بات میں کسی کی فیکٹری چلاتے ہیں، نہ بات بات میں اسے بازاروں میں اور چوراہوں پر اور چوکوں پر اس کو مارتے ہیں۔ زیادہ اچھے مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہیں۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ رونے کی مشق دل نرم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ہمارے رونے کا مذاق بناتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے روتے ہیں، کہنے دیجئے انہیں۔ اگر کسی بزرگ نے رونے کو بدعت کہا ہے تو ہم جسے اپنا بزرگ مانتے ہیں اس امام رضا نے رونے کا حکم دیا ہے، اس امام صادق نے رونے کا حکم دیا ہے، ان امام موسیٰ کاظم نے رونے کا حکم دیا ہے۔ ہوں گے کسی کے کوئی بڑے، ان کو مبارک ہو، مگر ہم جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جب ہمارا تذکرہ ہو۔ بلکہ امام رضا فرماتے ہیں، یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، پریشانیاں بڑھ جائیں، الجھنیں بڑھ جائیں، تو فب کے للحسین، تو غم دنیا میں نوکری کے، روزگار کے چھننے پر، بچے کے مر جانے پر، بیٹی کی فوت پر خبردار غم دنیا میں نہ رونا، اس وقت میں میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اور یہ نفسیات کے جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں گے وہ 100% اس بات کی تائید کریں گے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو بڑی مصیبت کو سوچنے سے وہ مصیبت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کیا مصیبتیں ہیں، کتنی ہوں گی ہم پر مصیبتیں جو اکیلے حسین پر گزری ہیں۔ بس جیسے ہی ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں،
جیسے ہم امام حسین کی مظلومیت کو سوچتے ہیں وہ ہماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. جی جب اتنے بڑے لوگ کہ جو اشارہ کریں پتھر ہٹائیں تو چشمہ ابل جائے، اشارہ کریں تو سناٹا کربلا میں طاری ہو جائے. میں نے کل عرض کیا تھا ایک کوئی مثال ہے، 85 مثالیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ہو گیا، پانی بھی بند ہو گیا، اور پانی اس پر بند ہو گیا جسے پیاس زیادہ لگتی تھی. یہ دکھ تھا، یہ قلق تھا، یہ تکلیف تھی اہل بیت کو کہ امام حسین کو بچپن سے پیاس زیادہ لگتی تھی، اور کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے بھی امام حسین ہیں. جناب سکینہ نے بھی ذوالجناح سے یہی پوچھا تھا جب گھوڑا خبر شہادت لے کر آیا، کوئی بھی تو نہیں تھا جو جا کے بھی بتا دے کہ حسین مارے گئے، کوئی بچا ہی نہیں جو یہی بھی جا کر بتا دے بیویوں کو، وارثوں کو کہ حسین مارے گئے ہیں. کوئی نہیں رہا تھا. یہ غربت تھی امام حسین کی. میں بھی پچھلے دنوں پنجاب میں تھا، مجلس جیسے ابھی میں مصائب پڑھ رہا ہوں تو ایک عزادار کھڑا ہو گیا، روتے ہوئے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بتائیں غریب کسے کہتے ہیں. یہ ہمارے پنجاب اور اندرون سندھ کا یہ انداز ہے، طریقہ ہے. ایک روتا ہوا عزادار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بتائیں غریب کسے کہتے ہیں. تو میں نے بے ساختہ ایک جملہ کہا جو یہاں کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا، میں مصائب پورے پڑھ لوں، میں ابھی امام حسن کا تذکرہ کروں گا. رونے کی رات ہے نا، پرسے کی رات ہے. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا. ذوالجناح جانتا ہے کون ہے یہ بی بی. گردن جھکا دی. جب بی بی آئی نا تو بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتلا شانا. اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عجیب داستان ہے اہل بیت کی. بہترین حکمت سے اللہ نے اہل بیت کو نوازا ہے. اللہ نے حکیم ترین وجود بنایا ہے اہل بیت کا، دانا ترین وجود. اس سے لفظ نہیں ہے ہمارے پاس اس سے اونچا کہ انہوں نے وہ وقت گزار دیا جو مظلومیت کا وقت تھا، مگر اس کے ذریعے سے یہ چراغ ہدایت بن گئے، یہ کشتی نجات بن گئے. اب ان کا تذکرہ ہمیں تعلیمات قرآن کی طرف لے کے جائے گا. اب ان کی مجلس ہمیں نبی کی تعلیمات کی طرف لے کے جائیں گے. اب ان کی مجلس ہمیں ان کے کردار کی طرف لے، اور ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارے اندر حسن و جمال بڑھنا شروع ہو جائے گا. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں. نبی کی روزے اور رحل شب شہادت ہے نا، سرکار تو جہاں کو شہید کیا نا. ایک جانب تو زہر دے کے شہید کر دیا، دوسری جانب نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. ہمارے شہر کا بڑا مرجع ہے تو شہر بند ہو جاتا ہے، ہر شخص تعزیت کرنے کے لیے اس کے جنازے میں آتا ہے، مگر نبی کی تنہائی یہ ہے کہ نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. جب مولا علی نے دفنا دیا، تدفین ہو گئی، غسل دے دیا، تو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. تو مولا نے خطبہ دیا، فرمایا کہ میں اہل بیت ہوں. اہل بیت پر یعنی صاحب خانہ پر، گھر والوں پر فریضہ ہوتا ہے کہ غسل و کفن دے کے تدفین کا عمل مکمل کریں. میں کسی کا محتاج اور پابند نہیں تھا کہ انتظار کروں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں. اعتراض ہوا، ہمیں نہیں بلایا. اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا 75 دن بعد یا 95 دن بعد. نبی کے جنازے میں تو 11 لوگ تھے، مگر جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے.
رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، 40 جگہ مولا علی نے قبریں بنائی تاکہ کوئی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ جناب زہرا کا آج تک قبر کا کیوں نہیں پتا؟ ہم 3 جگہ جا کے سلام کرتے ہیں بی بی کو۔ ائمہ کا حکم ہے 3 جگہ جا کے سیدہ کو سلام کرو، ان میں سے ایک جگہ پر ہیں، ائمہ کو تو پتا ہے، انہوں نے نہیں چاہا کہ ہمیں بالکل معین جگہ معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ، فرمایا 3 جگہ جا کے ہماری جدہ فاطمہ کو سلام کیا کرو، ایک جنت البقیع میں، ایک نبی کے حجرے میں، اور ایک نبی کے محراب سے لے کر ممبر کے درمیان، جسے تقریباً ریاض الجنہ کہیے آپ۔ ان 3 جگہوں پہ جا کر ہماری جدہ فاطمہ کو سلام کیا کرو۔ کیوں چھپایا ہے؟ کیوں چھپایا ہے؟ جی امام آ کر بتائیں گے، جب امام آئیں گے نا، وارث آئے گا تو وہ صحیح جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور پھر سب کو بتائیں گے یہ میری جدہ فاطمہ کی قبر ہے۔ جی نبی کے رحلت کے، شہادت کے 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا کا جنازہ ہے، 6 لوگ ہیں جنازے میں۔ پھر اعتراض ہو گیا، اہل بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ جی اس جنازے کے بعد پنجتن کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ مولا علی کے جنازے میں اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ خود سنی بھائی کہتے ہیں 2 لوگوں نے جنازہ، علی کا جنازہ 2 لوگوں نے، حسن و حسین کے علاوہ کوئی راوی نہیں ہے۔ حسن و حسین فرماتے ہیں ہم نے اپنے جد کا جنازہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھایا ہے۔ کسی کی میت کے لیے 4 آدمی تو چاہیے نا۔ اللہ اکبر، مولا علی کا جنازہ ہے، 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر امت کو اعتراض ہو گیا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار اعتراض ہو رہا تھا نا، تو پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پہ دیا، اور وہ پنجتن کا 4تھا جنازہ تھا جو امام حسن کا جنازہ تھا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے، تو ایک جنازہ امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امت نے اتنے تیر مارے، اتنے تیر مارے امام حسن کے جنازے میں کہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے جا کر پھر آیا ہے، ورنہ جو جنازہ دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، کوئی جنازہ دوبارہ گھر میں لوٹ کر نہیں آتا۔ امام حسن کا جنازہ دوبارہ سے لوٹ کر آیا۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئے۔ جب امام حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی تھی نا، تو اچانک توجہ ہوئی کہ حضرت عباس دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس دیوار کو منہ دے کر، اپنا چہرہ دیوار کے ساتھ لگا کر رو رہے ہیں۔ تو اس وقت میں جناب زینب نے امام مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے بھائی حسین عباس کو سہارا دو۔ تو دونوں بھائی گلے مل کے اتنا روئے، اور ایک جملہ کہہ کر مولا عباس سے مولا حسین نے فرمایا چلو بھائی کا جنازہ اٹھائیں۔ وہ جملہ یہ کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزیزدارو۔ 4تھا جنازہ امام حسن کا ہے جسے تیر مارے گئے۔ 5ویں جنازے کا صرف ایک جملہ سن لیجئے، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ جناب زینب نہیں پہچان پائیں کہ یہ میرے بھائی کا جنازہ ہے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ شبیہ تابوت امام حسن رسول خدا برآمد ہو رہا ہے، مومنین زیارت کر